میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اگر ہم پورے دنیا کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا، تو پوری دنیا کے اندر مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہے، بہت بڑی۔ اگر رپورٹس کی ہم مانیں تو سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد اسلام دھرم کے ماننے والوں کی ہے۔ اور اسلام کی مقبولیت کا انداز ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کی کیفیات کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، تو آج میں آپ کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کی 2 احادیث پیش کرنے والا ہوں۔ اور ان 2 احادیث کے اندر حضور علیہ السلام کی یہ پیشن گوئیاں سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام نے ان باتوں کا پہلے ہی سے ذکر کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا حال ایسا ہوگا، اور کیوں ایسا ہوگا اس کی وجوہات بھی رسول پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی۔ پہلی حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت اللہ رب العزت کی تائید میں رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی تائید میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولتا رہے گا، اور دنیا کے راستوں کو ان کے لیے کھولتا رہے گا، اور یہ حکمران رہیں گے، حکومتیں ان کے قدموں کے نیچے رہیں گی۔ یعنی ہر جگہ، ہر جنگ میں ہو یا دنیا کے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب اس قوم کے قراء حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے، یہ ایک چیز اللہ کے رسول نے بتائی کہ جب اس امت کے علماء، اس امت کے پڑھے لکھے لوگ، اس امت کے عالم دین جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، وہ جب حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے۔ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں کہ اس امت کے نیک لوگ فاسق و فاجر لوگوں کی تعریفیں اور ان کو پاک دامن ثابت کرنے میں لگ جائے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ ہماری قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے کہ نیک ہے بندہ لیکن فاسق بندہ ہے، فاجر بندہ ہے، جس کو شریعت کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور وہ ان کی چاپلوسیوں میں لگا ہے، وہ ان کی تعریف اور پاک دامن بنانے میں لگا ہے کہ یہ تو پاک دامن لوگ ہیں، یہ تو امت کا پورا کا پورا مرکز بنے ہوئے ہے، اور یہ اگر ہلے تو مرکز اگر ہلے تو سب کچھ ادھر ادھر ہو کے ہو جائے گا۔ حضور کی پیشن گوئی، قراء حضرات حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے، نیک لوگ فاسق و فاجر لوگوں کو پاک دامن ثابت کرنے میں لگ جائے، اور اچھے لوگ برے لوگوں کی چاپلوسیوں میں لگ جائے۔ جب برے لوگوں کی چاپلوسی ہے، یعنی آپ دیکھیں، اب میں تھوڑا پریکٹیکل بات کر رہا ہوں بھائی، علماء ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، مسجد کا ٹرسٹی امامت بچانے کے لیے اس کی چاپلوسی کرتا ہے۔ ایک مدرس ہے بہترین، اپنی جگہ بچانے کے لیے ٹرسٹی کی چاپلوسی کر رہا ہے، ٹرسٹی کھا رہا ہے مسجد کا پیسہ، اور امام صاحب ہو کر، عالم دین ہو کر، حافظ ہو کر کے کیوں کرنا پڑ رہا ہے یہ سب؟ اس لیے کہ امت کا جو بڑا طبقہ ہے وہ بیزار ہے ان چیزوں سے، وہ دھیان نہیں دیتا ان چیزوں پر۔ مسجدوں پر قوم کا دھیان نہیں ہے، اسکولیں قائم کرنے پر قوم کا دھیان نہیں ہے، یتیم خانے قائم کرنے پر قوم کا دھیان نہیں ہے۔ کہاں دھیان ہے؟ اچھے لوگ برے لوگوں کی چاپلوسیوں میں لگے ہوئے ہیں، قراء حضرات حکمرانوں کی طرف مائل ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ فاسق و فاجر لوگوں کو پاک دامن ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ آگے فرماتے جب ایسا ہونا اسٹارٹ ہو جائے، شروع ہو جائے، تو اللہ اپنی تائید ان سے اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر بادشاہ ان کے اوپر مسلط کرے گا، اور وہ ظالم و جابر بادشاہ اس امت کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اور اس طریقے سے اللہ اپنا عذاب ان پر مسلط کرے گا، فقر و فاقہ کے یہ لوگ شکار ہو جائیں گے۔ بالکل آج کا یہ دور رسول پاک علیہ السلام کے سامنے تھا، حضور نے ساری باتیں بتا دی۔ ایک جگہ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ وقت تم پر آئے گا، ان قریب بہت جلدی وہ وقت تم پر آئے گا کہ ساری اقوام مل کر، ساری قومیں مل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ظلم کریں گی، زمینیں تنگ کریں گی تمہارے اوپر۔ کیسے؟ تم مثال دی حضور نے، جیسے بہت سارے بھوکے لوگ ایک کھانے کے برتن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوں گی
کیا ہم کم ہوں گے؟ حضور نے کہا تم کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہارا رعب و دبدبا ان کے دلوں سے نکل چکا ہوگا، تم ایک بے وقات چیز ہوں گے اس وقت۔ آج دیکھیں بوجھ بنے ہوئے دھرتی پر مسلمان، نہ ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، نہ سیاست ہمارے پاس ہے، نہ تجارت ہمارے پاس ہے، نہ حکومت ہمارے پاس ہے، نہ اخلاقیات کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف جہالت ہے ہمارے پاس۔ مسلمان سے کسی کو فائدہ نظر نہیں آ رہا آج، کسی کو۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر زمینیں تنگ کی جا رہی ہے، اور حضور نے تو بتایا تم بے وقات ہوں گے اس وقت، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس وقت کسی کے سامنے، تمہارا رعب نہیں ہوگا کسی کے سامنے، اور تمہارے دل میں وہن ہوگا۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حضور نے کہا دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، تم زندگی سے محبت کرتے ہوں گے، موت سے ڈرتے ہوں گے۔ ورنہ مسلمان کا معاملہ یہ تھا، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا تھا، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا تھا کبھی۔ مسلمان کا معاملہ تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کہتا تھا کہ یہ موت کا پردہ ہٹے اور جلوہ یار نظر آ جائے۔ وہ تو شہید ہو جاتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین رسول اللہ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کو جو ہے فخر سمجھتے تھے، اور یہی معاملہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں غور کرے، ایجوکیشنل فیلڈ میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنی اولادوں کو مضبوط کرے، تجارت کے میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنی نسلوں کو مضبوط کرے، دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا کمائے رضائے الہی کے لیے، ایجوکیشن سیکھے رضائے الہی کے لیے۔ اور یاد رکھنا یہ جو تقسیم ہے دنیا کا علم اور دین کا علم، اس سے بیزار ہو، یہ سارے علم دینی علوم ہے، سارے علوم دینی علوم ہے، سارا ایجوکیشن دین کا ہے، قرآن کا ہے، اسلام کا ہے۔ ہمیں کسی نے تقسیم کی اجازت نہیں دی ہے، سب اپنا ہے۔ حکمرانوں کی طرف مائل نہ ہو، جو برا ہے اس کو برا کہیے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیے۔ یہی تو اسلام ہے کہ جو چیز آپ کو بیان کرنے میں دقت پریشانی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ میں بیان کروں گا تو تکلیف ہوگی، یہ میں بیان کروں گا تو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بندہ یہ چیز اپنے دل میں لا کر کے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، جس چیز کو بیان کرنا ہے بیان کر کے رہے، جس چیز سے رکنا ہے اس چیز سے رک کے رہے۔ اسی کا نام تو اسلام ہے، ورنہ چاپلوسیوں کا نام اسلام نہیں ہے، اس کی چاپلوسیوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان چیزوں کو سمجھے، اپنے اندر اگر ہے نکالے، اور بہترین مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔